اور ایک طرف ہے یہ انسان جو بار بار منصوبہ حق کو ناکام بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، دانستہ یا نادانستہ۔ تو اب ایک تعبیر یاد رکھیے گا، وہ مشیت الہیہ جو مخصوص ہے ذات حق کے ساتھ، اس مشیت کی کارکردگی یہ ہے کہ انسان کتنی ہی شقاوت اور بغاوت کرے، منصوبہ الہی محفوظ رہے، منصوبہ الہی محفوظ رہے، اور ارادے کی بساط اتنی پھیلا دی کہ تم جتنی چاہے بغاوت اور سرکشی کر لو، کبھی تمہارے دل میں کوئی حوصلہ نہ رہ جائے کہ اور موقع ملتا تو اور یہ ہم کر کے دکھاتے۔ بسم اللہ، جتنی سرکشی کرنا ہو کر لیں، مگر یاد رکھیں ہم ڈھیلتے ہیں رسی، عاجز نہیں ہیں۔ جب ہم انتقام لیں گے تو وہ انتقام بہت سخت ہوگا، اور تمہاری کسی بھی سرکشی اور بغاوت سے ہمارا منصوبہ ناکام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہیں دو سطحیں، مشیت اس کے اپنے منصوبے کو محفوظ رکھتی ہے اور نافذ کرتی ہے، نافذ کرتی ہے۔ یہ نفاذ کے اس کی اپنی حکمتیں، اس کے اپنے طریقے، اس کے اپنے انداز ہیں۔ انسان کو جو کرنا چاہے، نیکیاں اس کی آزادی ہے، برائی کرنا چاہے اس کی آزادی ہے۔ ڈھیلتا رہتا ہے رسی، ظالم کی رسی دراز ہے۔ اور اس کی مثالیں کہ جہاں مشیت اپنا کام کرتی ہے اور انسانی سرکشی اپنا کام کرتی ہے، مثالیں قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔ انسان جب سرکشی کرتا ہے تو نمرود بنتا ہے۔ نمرود کی سرکشی آگ جلاتی ہے، منجنیق بناتی ہے۔ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ابراہیم کے لیے چاہتی ہے کہ وہ اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں۔ اللہ کی مشیت اپنے منصوبے کو جب مکمل کرتی ہے تو انسان، سرکش انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ، جلائی ہوئی آگ گل و گلزار بن جاتی ہے، ابراہیم محفوظ رہ جاتے ہیں۔ کس کا منصوبہ کامیاب ہوا اور کس کا ناکام؟ انسان کو اس کی سرکشی کی راہ میں کہیں نہیں روکا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو کتنا اختیار دیا حق نے۔ اب سمجھ میں آ رہی اس بحث کی افادیت؟ زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اعتقاد سے جڑی ہوئی ہے، تزکیہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی سرکشی کا جذبہ دل میں پیدا ہو، ذہن میں پیدا ہو، تو یہ سوچ لیں کہ ہم کچھ بھی سرکشی کر لیں، حق کا منصوبہ نافذ ہو کر رہے گا۔ اللہ کا منصوبہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا۔ تو نمرود کو پوری آزادی دی، اقتدار، آزادی، وسائل، یعنی ان لکڑیوں کو ایسا بنا دیتا کہ جلتی ہی نہیں، نہیں، لکڑیاں بھی جل رہی ہیں، شعلے بھی بھڑک رہے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ، یعنی کوئی جبر نہیں ہے انسان کے سامنے۔ انسان اپنی پوری طاقت کے ساتھ سرکشی کر لے، پھر بھی حق کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ حق اپنے منصوبے کو اپنی خاص مشیت سے محفوظ رکھتا ہے، اور اپنے دامن، ارادے کے دامن کو اتنا وسیع کر رکھا ہے کہ انسان جس قدر چاہے طغیانیہ کر لے، سرکشی کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ انشاءاللہ آپ حضرات اس فقیر کے لیے دعا ضرور فرمائیں گے، اس لیے کہ مجھے محرم سے قبل، آغاز سے قبل تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میں ایک مجلس بھی پڑھ سکوں گا۔ اب وہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں وہ تو میں ہی جانتا ہوں، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں، اور شاید بہت سے حضرات کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل بھی ہوگی،
لیکن الحمدللہ کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، پروردگار قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ بس وہ ساری طاقت سمیٹ کے ممبر پہ آتا ہوں، اور ممبر سے اترا وہ طاقت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ گویا میرا ضعیف ارادہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ساتھ رہتا ہے، یہ اللہ کی خاص مشیت ہے جو ممبر پہ ساتھ دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ مثال اگر یاد رہے، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام، ان کی حیات طیبہ میں، ان کی زندگی میں، ان کی تاریخ میں، ان کی سیرت میں بہت سی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ من جملہ ان کے یہی ایک واقعہ کہ نمرود نے آگ روشن کی، اور وہ آگ جو تھی وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد سے یا نار کونی برداً و سلاما، وہ گل و گلزار ہو گئی۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن عقل انسانی کے لیے، ذہن انسانی کے لیے، انسانی فکر کے لیے رہنما ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری جلائی ہوئی آگ سے اللہ کا کوئی منصوبہ ناکام نہیں ہونے والا ہے۔ اور پھر مستقبل کے لیے بھی اعلان فرما دیا ہے۔ اب اس وقت دیکھیے بہت سے حضرات جو دنیا میں حادثات ہو رہے ہیں، وہ حادثات دیکھ کر، سن کر کبھی پشمردہ ہو جاتے ہیں، کبھی زبان پر کلمہ کفر آ جاتا ہے، کبھی انکار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی گلہ شکوہ اس انداز سے کرتے ہیں جو حد ادب سے گزر جاتا ہے کہ ایک وعدہ حق الہی ہے، وہ کب پورا ہوگا آخر؟ ایک وعدہ کیا ہے ہم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک وعدہ کیا ہے کہ اسی زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اس روئے زمین سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، قیامت میں ایک دن بھی باقی رہے گا تب بھی یہ ہو کر رہے گا، اور وہ آنے والا حضور کا ارشاد کیا ہے کہ میری ذریت سے ہوگا۔ اب بہت سے حضرات شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اتنا زمانہ گزر گیا، اتنے حادثے ہو رہے ہیں، اتنی قیامتیں آ رہی ہیں، دنیا والوں نے ایٹم بم کا تجربہ بھی کر لیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا قیامتیں گزر گئیں، اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے برسوں سے یمن میں بمباریاں ہو رہی ہیں، کتنے دنوں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں انسان، سرکش انسان، فاسق انسان، کافر انسان، مشرک انسان، خدا کا ناشکرہ انسان، باغی اور سرکش انسان، طاغوت اپنی سرکشی دکھا رہا ہے۔ تو کب آئیں گے آخر؟ اس طرح انسان ان تمام حالات میں گلہ شکوہ کرتا ہے جو خلاف ادب ہو جاتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ مشیت حق منصوبہ حق کو مکمل کر کے رہے گی۔ یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ انسان جتنے حوصلے نکالنا چاہے نکال لے، پھر وہ معجزہ ہو کر رہے گا کہ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ گل و گلزار بنے گی، اور امامت ابراہیمی کا آخری وارث اس زمین کو گل و گلزار، جنت اور بہشت بنا کر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ یہی بات قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کہی گئی جو غالباً سورہ مبارکہ صف میں ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ